تفصیلات ہے اس میں یاد رکھنا. شہباز جو پرندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ چیل اڑ سکتی ہے، نہ کوے اڑ سکتے ہیں، نہ چڑیا اڑ سکتی ہے. وہ ایک ہی کوالٹی ہے جو اکیلا اکیلا اڑتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں اڑ سکتا. وہ گھونسلے میں نہیں رہتا، وہ کھلی چٹانوں پہ رہتا ہے. وہ کسی کا شکار کیا ہوا بچہ کچا نہیں کھاتا، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے. وہ کبھی مردار پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتا، اس کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے. اس کی طرح پرندوں میں کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بارش کا موسم سن کر، بارش کا موسم دیکھ کر، توجہ کریں توجہ کریں، بارش کا موسم سن کر، بارش کا موسم دیکھ کر سارے پرندے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں اور یہ ہواؤں میں اڑ کے کہتا ہے موسم آ تاکہ میں تیرے ساتھ انجوائے کر لوں. موسم بدلنے کے لیے ہوتا ہے، شہباز نہیں بدلتا. توجہ ہے، یہ ولایت کی دنیا کا شہباز ہے. ایک بغداد میں سو رہا ہے، ایک بھاگلپور میں سو رہا ہے. یہ شہباز کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا یہی بات ہے، جس پیر کو ماننی ہوتی ہے اس کی بھی ماننی ہوتی ہے. میں نے انہیں شہباز مانا کا وجہ یہ بھی کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے، ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ میں حضرت شہباز محمد سے مرید ہونا چاہتا ہوں. بہت بار کا مرید کر لو کرتے نہیں. ایک دن قدم پکڑ کر میں اپنے الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس روایت کو. میری باتوں کو کتاب پر من نون پر رکھنے کی کوشش نہیں کرنا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کتاب اور خطاب میں جب تک فرق نہ ہو اس وقت تک ہماری پبلک سمجھ نہیں سکتی. تو اس لیے لکھنے والے مصنفین کے الفاظ کو ہمیں اپنے الفاظ کا جامع پہنانا ہے. یہ بات پیش کر رہا ہوں. مرید کے لیے ہے، وہ مرید کرتے نہیں، قدم پکڑ کے بیٹھے ہیں کر لے مرید. تو کیا دیکھا ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف آئے. اب وہ نورانی شکل کو میں کیا شکل دوں، ان کو کیا الفاظ میں بیان کروں. صرف میرے امام اہل سنت کے مصروں میں یوں کہتا ہوں. وہ نورانی شکل کیا تھی؟ تو کہا جس بہت خوبصورت لب و لہجے میں انہوں نے شکل غوث اعظم کو بیان کیا ہے. کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. وہ نورانی شکل کیا تھی؟ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. اسی پردے میں آپ کو مخدوم شہباز سمجھ میں آ جائیں گے. اختصار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ غلامی اس لیے کر رہا ہوں کہ سبق سن کر مرشد خوش ہو جائیں، میں چلا جاؤں یہاں سے، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. توجہ کریں، وہ آنے والا کون تھا، کیسا تھا؟ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بہائن ہے چشمہ تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو ابو سے قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہ تیرا. اور بتاؤں آنے والا کیسا تھا؟ تو بریلی سے آواز آ رہی ہے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اس کی تشریح نہیں کرتا، خطیب اعظم موجود ہو اور میں تشریح کروں نہ مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ کہہ دیا گیا غوث پاک آپ وہ شان والے ہیں کہ آپ کے گھر کا بچہ بھی ولی کامل ہوا کرتا ہے. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. ایک مقام پہ کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا قطرہ یم سائل اس کو کہتے ہیں ایسا قطرہ جس سے سمندر بھی بھیک مانگ رہا. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی. نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. اور ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. مطلب کون آیا؟ نبی کے تنے بے سایہ کا سایہ، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاقواس، شیخ المشائخ، سید
गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो आए, आता देखा, मतलब मुर्शिद शहबाज जिसको मुरीद करने का इनकार कर दें, तवज्जो करें, मखदूम शहबाज जिसको मुरीद करने का इनकार कर दें और वो कदम में बैठ जाएं, उस पर भी ये इनायत होती है कि उसको गौसे पाक का दीदार जगती आंखों से करा दिया जाता है। तवज्जो तो करें, मुरीद नहीं किया ये हाल है, मुरीद नहीं किया ये हाल है, मुरीद नहीं किया ये हाल है, जिनको किया होगा क्या क्या दिखाया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सुल्तानुल आरिफीन, फैजाने बुरहानुल आशिकीन। मखदूम शहबाज खड़े हो गए, नूरानी चेहरे वाले से मुलाकात की, दस्तपोसी की, गले मिले, जो भी होना था हुआ। इतनी इज्जत करते मखदूम शहबाज को देखा तो जब जाने वाला जाने लगा तो पूछा कौन थे? ये तो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, ये तो गौसे पाक थे। दौड़ा, आपका दौर नहीं पाया तो मखदूम शहबाज से कहता हूँ मुरीद नहीं करते, मुरीद नहीं करते, उनसे कहता हूँ मुरीद नहीं करते। आपका दौर नहीं पाया तो इनसे कहता हूँ मुरीद नहीं करते। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जा शहबाज से मुरीद हो जा। उसने अर्ज़ किया हुजूर मुरीद नहीं करते, आज मैं आपका जलवा देख रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे गौस ने जो फरमाया, क्या तू मुझे और शहबाज को अलग अलग समझता है? शहबाज और हम तो एक ही हैं। मकाम गौसियत में इतने फना हैं कि गौसे आजम कह रहे हैं कि मैं और शहबाज एक ही वो हैं। तो मैं बात जो तजदीदी कारनामे पे कर रहा था वो ये समेटते हुए कि मुजद्दिद जो होगा हालात के दबाव में, मौरखीन लिखते हैं, सीरत निगारों ने लिखा, बल्कि हज़रत खतीब आज़म ने भी लिखा, जिसको मैं खुलासे के तौर पे पेश करूँ। एक मर्तबा का वाक़या है, मुग़ल शहज़ादों में एक शहज़ादा, मुग़ल शहज़ादों में, बस ये आखिरी बात पढ़ रहा हूँ इसलिए कि आप हज़रात पीछे खड़े होके ऐसा लगता है कि जो गुफ्तगू फरमा है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ आप भी बोले मैं भी बोलूँ, ये मुनाज़रा होगा, तकरीर नहीं होगी। और मैं मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन सुन लें आप, बात सुन लें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। जब शहज़ादा था जिसका नाम शहज़ादा खुर्रम था। खुर्रम का माना होता है खुश, शादमा। उसका नाम ही बाप ने खुर्रम रखा। खुर्रम को गम लाहक हो, खुर्रम को गम लाहक हो। और जब गम लाहिक हुआ, खुर्रम को गम लाहिक हुआ, तो खुर्रम ने सोचा जो लोग खुद गमों में डूबे हैं वो मेरा गम क्या दूर कर सकेंगे। तो उसने कोई ऐसी चौखट ढूंढी जहां गम नहीं था और वहां खौफ भी नहीं था, और वो ज़ात थी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोग सोचते हैं कि परेशान लोग हमारे पास क्यों नहीं आते। अहले ज़ाहिर को ये गम है कि लोग हमारे पास क्यों नहीं आते। अरे नादान, कोई डूबने वाला भी किसी डूबने वाले को आवाज देता है, कोई डूबने वाला भी किसी डूबने वाले को आवाज देता है। जब तू खुद कौम की आमद पर गमगीन है तो तू लोगों का गम क्या दूर कर सकेगा। लोग गम में उसी के पास आते हैं जो गमों को दूर करने की सलाहियत रखता है। जो माल के गम में हो, इज्जत के गम में हो, जो वकार के गम में हो, जो हसद के गम में डूबा, लोग उसके पास कैसे आएंगे। तो तवज्जो, खुर्रम ने सोचा कि किसी बेगम के पास चले, और उसको ढूंढते हुए जो दर नजर आया वो कोई और दर नहीं था, वो यही भागलपुर की सरजमीन पर हजरत मौलाना शहबाज मोहम्मद की खानका नजर आई। आके खुर्रम ने कहा हुजूर एक मुराद है, मुराद चाहता हूं पूरी हो जाए। तवज्जो,
وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، وہ شہزادہ تھا. اور شہزادہ کس کا؟ جہانگیر کا بیٹا. اور جہانگیر کون؟ جو مزاج کے خلاف کام ہونے پہ بہت سارے علماء مشائخ کو جیل کی ہوا کھلا چکا تھا. یعنی جہانگیر کوئی بہت، آپ یہ نہ سمجھے کہ جہانگیر کوئی رعایت کرنے والا انسان تھا. ہاں اس نے کچھ کیا بھی ہے، لیکن بہرحال اس نے بہتوں کو جیل میں بھی ڈالا. گوالیر کی جیل کی تاریخ گواہ ہے، بڑے دکھ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں. لیکن بات آپ سے کر رہا ہوں، توجہ کریں. جہانگیر کا بیٹا خرم آتا ہے، کہتا ہوں مرشد